یہ کہانی امریکہ کے اس دور کی ہے جب دولت اور طاقت کے نشے میں انسان اپنی روح تک بیچ دیتا تھا۔ سن 1920 کی دہائی ریاست اوکلاہوما کا ایک چھوٹا سا علاقہ جس کا نام تھا اوسیج نیشن۔ یہ لوگ ایک قدیم امریکی قبیلے تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی دولت تھی جس نے ان کی قسمت بدل دی، یعنی تیل۔ زمین کے نیچے کالا سونا بہہ رہا تھا اور زمین کے اوپر اوسیج لوگ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے پاس بڑی گاڑیاں، شاندار مکانات اور خوبصورت لباس تھے، لیکن دولت ہمیشہ دشمن پیدا کرتی ہے اور یہی دولت ان کے لیے موت بن گئی۔ پھر ان کا اندھیرا دور شروع ہوا، ان کے لیے ایک کٹھن گھڑی شروع ہوئی۔ 1921 سے 1925 کے درمیان اوسیج قبیلے کے درجنوں افراد ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ کبھی کسی کی لاش پہاڑوں میں ملی، کبھی کسی کو زہر دے دیا گیا اور کبھی رات کے اندھیرے میں گولی مار دی۔ ابتدائی طور پر سب نے سوچا یہ اتفاق ہے، لیکن جب امیر ترین خاندانوں کے افراد مسلسل نشانہ بننے لگے تو خوف نے پورے علاقے کو جکڑ لیا۔ اس وقت ایک سفید فام شخص تھا، ولیم ہیل۔ باہر سے وہ ایک نیک دل، مددگار اور با اثر بزنس مین لگتا تھا، لیکن دراصل وہ موت کا سوداگر تھا۔ اس کا منصوبہ تھا اوسیج عورتوں سے شادی کروا کر ان کے تیل کے حقوق آئل ہیڈ رائٹس حاصل کیے جائے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے مولا اور اینا کی کہانی جنم لے۔ ظلم کی سب سے مشہور مثال تھی مولا برکہارٹ کی کہانی۔ مولا ایک اوسیج خاتون تھی جس نے ایک سفید فام شخص ارنسٹ برکہارٹ سے شادی کے بعد مولا کے خاندان کے افراد ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ پہلے اس کی بہن اینا کو گولی مار دی گئی، پھر دوسری بہن کی لاش دھماکے میں اڑا دی گئی اور آخر کار مولا خود بھی زہر سے بیمار رہنے لگے۔ لیکن مولا کو اندازہ نہ تھا کہ یہ سب اس کے اپنے شوہر اور سسر کی سازش تھی۔ اور پھر جنم لیتی ہے FBI اور پھر قیام ہوتا ہے FBI کا۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ میں کوئی تفتیشی ادارہ مؤثر طریقے سے کام نہیں کرتا تھا، لیکن ان مسلسل قتلوں نے پورے ملک کو ہلا دیا اور تب ہی جے ایڈگر ہاور نے ایک نیا ادارہ قائم کیا، FBI۔ یہ کلرز آف دا فلاور مون کی اصل پہچان ہے۔ یہ کہانی صرف قتلوں کی نہیں بلکہ FBI کے جنم کی بھی ہے۔ جے ایڈگر ہاور نے ایک سابق رینجر ٹام وائٹ کو اس کیس کی ذمہ داری دی۔ ٹام وائٹ نے سادہ کپڑوں میں ایجنٹ بھیجے، چھان بین شروع ہو گئی اور آخر کار حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ مولا کے شوہر ارنسٹ اور اس کے ماموں ولیم ہیل دونوں نے یہ خوفناک منصوبہ بنایا تھا۔ ان کا مقصد تھا مولا کے خاندان کو ختم کر کے ساری دولت ہتھیا لینا۔ پھر انصاف کی پہلی کرن ظاہر ہوتی، جب ثبوت ملے تو FBI نے دونوں کو گرفتار کیا۔ پورے ملک میں یہ مقدمہ مشہور ہو گیا۔ پہلی بار ایک سفید فام شخص کو ایک مقامی قبیلے کے قتل پر سزا سنائی گئی۔ یہ انصاف کی جیت تھی مگر دیر سے ملی، کیونکہ درجنوں جانیں پہلے ہی مٹ چکی۔ پھولوں کے چاند کا مطلب، کلرز آف دی فلاور مون کا مطلب ہے پھولوں کے چاند کے قاتل۔ قبیلے کی روایت تھی کہ جب بہار ختم ہوتی اور پھول مرجھا جاتے تو آسمان پر ایک خوبصورت چاند نکلتا، فلاور مون۔ لیکن ان دنوں اس چاند کے نیچے خون بہ رہا تھا اور پھولوں کی خوشبو میں موت کی بو آ رہی۔ آخرکار انجام اور پیغام یہ ہوتا ہے، مولا برکہارٹ نے ہمت نہیں ہاری، اس نے سچائی کو دنیا کے سامنے لایا اور اس کے بیان نے امریکہ کے نظام انصاف کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب لالچ انسان کے دل میں گھر کرنے لگے تو وہ رشتہ، محبت اور انسانیت سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن سچائی ہمیشہ زندہ رہے، بالکل ویسے ہی جیسے پھولوں کا چاند جو ہر سال دوبارہ چمکتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم